اس کے بعد حضرت علی نے اہل مدینہ کے سامنے خطبہ دیا اور انہیں ان لوگوں کے مقابلے پر جنگ کے لیے ابھارا جنہوں نے خلافت سے اختلاف کر کے امت میں تفرقہ پیدا کیا تھا، اور فرمایا، اللہ عز و جل نے اپنا ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے لوگوں کو دین کی راہ دکھائی، اسے کتاب ناطق عطا کی اور ایسا حکم عطا کیا جو ہر بات کو واضح کرنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اب اس کے ذریعے وہی شخص ہلاک و برباد ہو سکتا ہے جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہو، اور ہلاکت کرنے والی امور بدعات اور شبہات ہیں۔ ان ہلاک کر دینے والی چیزوں سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت میں تمہارے دین کی حفاظت ہے، تو تم کسی دوسری جانب رخ کیے بغیر صرف اسی کی اطاعت کرو اور اس اطاعت کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ خدا کی قسم، یا تو تم اس پر عمل کرو اور ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے اسلام کی حکومت چھین لے گا، اور پھر یہ حکومت اور شان و شوکت ہرگز بھی تمہیں اس وقت تک حاصل نہ ہو سکے گی جب تک تم دین کی طرف واپس نہ لوٹ آؤ گے۔ تم لوگ اس قوم کے مقابلے پر چلو جو تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کر رہی ہے، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کی اصلاح فرما دے اور چاروں طرف جو فسادات پھیلے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور تم اس چیز کا فیصلہ کر لو جو تم پر لازم ہے۔ ابھی لشکر کو روانہ ہونے نہ پایا تھا کہ مکہ سے بھی اس قسم کی خبر آئی کہ تمام لوگ اختلاف پر آمادہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی نے دوبارہ خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ظالم کے لیے عفو اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو دین کو لازم پکڑے رہیں اور اس پر استقامت اختیار کریں، کامیابی اور نجات کا وعدہ کیا ہے۔ جو شخص حق پر نہیں چل سکتا وہ باطل کو ضرور اختیار کر کے رہے گا۔ خبردار، زبیر اور طلحہ اور ام المومنین میری امارت کی مخالفت پر آمادہ ہیں اور لوگوں کو اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں ان حالات پر صبر کروں گا کیونکہ مجھے تمہاری جماعت کی جانب سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر وہ جنگ سے اجتناب کریں گے تو میں بھی جنگ سے پہلو تہی کروں گا اور ان کی باتیں سن کر ضرور صبر کروں گا۔ پھر حضرت علی کے پاس خبر پہنچی کہ طلحہ اور زبیر وغیرہ بصرہ کی جانب بڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے حالات کو دیکھ کر ان کی اصلاح کر سکیں۔ حضرت علی نے لوگوں کو ان کی جانب بڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا، انہوں نے وہ کام کیا جس سے اسلام کا نظام ختم ہو چکا ہے، اور ان حالات میں ہم ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار نہیں کر سکتے اور لوگوں پر کوئی زبردستی نہیں۔ یہ اعلان جنگ اہل مدینہ پر بہت شاق گزرا۔ اس کے بعد حضرت علی نے کمیل نخی کو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا، وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم بھی میرے ساتھ جنگ پر چلو۔ حضرت عبداللہ بن عمر، میں تو اہل مدینہ کے ساتھ ہوں کیونکہ انہی میں سے ایک فرد ہوں، انہوں نے آپ کی بیعت کی، میں نے بھی آپ کی بیعت کی، میں ان کا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ پر جاتے ہیں تو میں بھی جنگ پر ساتھ جاؤں گا، اور اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو میں بھی شرکت نہیں کروں گا۔ حضرت علی، تم اس بات کا کوئی ضامن پیش کرو کہ تم کہیں باہر نہیں جاؤ گے۔ حضرت ابن عمر، میں کوئی ضامن پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت علی، میں بچپن سے بڑے ہونے تک دیکھتا چلا آیا ہوں کہ تم ہمیشہ ہی سے بد اخلاق رہے ہو۔ میں تمہاری اس بد اخلاقی کے باعث پہلے سے جانتا تھا کہ تم ضرور انکار کرو گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، ان کا میں ذمہ دار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ واپس لوٹے۔ اہل مدینہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں اس معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں سے یہ جنگ ہمارے لیے مشتبہ ہے، اور ہم اس وقت تک ہرگز جنگ میں شامل نہیں ہوں گے جب تک روز روشن کی طرح اس کی حقیقت ہم پر ظاہر نہیں ہو جاتی۔ جب عبداللہ بن عمر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے اور ام کلثوم بنت علی کو یہ بتا گئے کہ اہل مدینہ کی کیا رائے ہے، وہ خود عمرہ کے ارادے سے جا رہے ہیں اور بیت علی پر قائم ہیں، لیکن جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ ابن عمر نہایت سچے آدمی تھے اور ان کی روانگی کا حال ام کلثوم ہی کو معلوم تھا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے۔ رات کو اتنا خطرناک حادثہ پیش آیا جس کے مقابلے میں طلحہ اور زبیر اور ام المومنین اور معاویہ کے حادثے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور آپ کے لیے اتنا اہم خطرہ پیدا ہو گیا ہے جتنا ان سب سے نہ تھا۔ حضرت علی، وہ کیا حادثہ پیش آیا؟ لوگ، ابن عمر بھاگ کر شام چلے گئے ہیں۔ حضرت علی فوراً بازار پہنچے اور لوگوں کو سواریوں پر ابن عمر کی تلاش کے لیے ہر طرف دوڑایا، اور تمام مدینہ والوں میں ایک زبردست اضطراب پیدا ہو گیا۔ ان حالات کی اطلاع ام کلثوم کو پہنچی، انہوں نے فوراً اپنا خچر منگوایا اور اس پر سوار ہو کر حضرت علی کے پاس پہنچی۔ حضرت علی اس وقت بازار میں کھڑے لوگوں کو ابن عمر کی تلاش میں چاروں طرف دوڑا رہے تھے۔ ام کلثوم نے جا کر کہا، اے میرے باپ، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس شخص کے پیچھے لوگوں کو نہ دوڑائیے، جو خبر آپ تک پہنچائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے، واقعہ کچھ اور ہی ہے اور میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔
اس پر حضرت علی کا دل مطمئن ہوا اور جان میں جان آئی۔ لوگوں سے فرمایا اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، خدا کی قسم نہ تو میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے اور نہ ابن عمر جھوٹ بولتے ہیں، وہ میرے نزدیک نہایت سچے اور معتبر آدمی ہیں۔ سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے میرے پاس یہ تحریر کر کے روانہ کیا کہ محمد بن عمر الواقدی اور طلحہ کا بیان ہے کہ حضرت علی اہل مدینہ کی اطاعت سے مطمئن نہ تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کے مقابلے پر ان کی امداد کے لیے تیار نہ تھے۔ اس لیے انہوں نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی اور فرمایا، اس کام کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے جس طرح آغاز میں دین کی اصلاح کی گئی تھی۔ تم ہر شے کا انجام دیکھ چکے ہو اور تم میں سے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو چکا وہ پورا ہو چکا۔ اب تم اللہ کی مدد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے اور تمہارے کاموں کی اصلاح فرمائے۔ اس تقریر پر انصار کے سرداروں میں سے صرف 2 اشخاص نے آپ کی رائے قبول کی، ابو الحسن بن تیحان بدری اور دوسرے خزیمہ بن ثابت۔ حضرت عثمان 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے۔ اس وقت مکہ کے عامل عبداللہ بن عامر الحضرمی تھے اور امیر حج حضرت عبداللہ بن عباس تھے، جنہیں حضرت عثمان نے محصور ہونے کی حالت میں امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ لوگوں نے مدینہ جلد واپس ہونے کے خیال سے رمی 3 دن کی بجائے 2 ہی دن میں ادا کر لی اور ابن عباس کے ساتھ مل کر مدینہ واپس آئے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے اور اس وقت حضرت علی کی بیعت نہیں کی گئی تھی اور بنو امیہ بھاگ کر مکہ پہنچ گئے تھے۔ حضرت علی کی بیعت ذی الحجہ ختم ہونے سے 5 روز قبل ہوئی اور یہ جمعہ کا دن تھا اور بھاگنے والے بھاگ کر مکہ جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ مکہ ہی میں مقیم تھیں، ان کا ارادہ تھا کہ محرم کے مہینے میں عمرہ کر کے واپس ہوں۔ جب یہ بھاگنے والے مکہ پہنچے تو حضرت عائشہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور لوگوں نے ابھی کسی کو امیر متعین نہیں کیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ لوگ دھوکے باز ہیں جو اصلاح کے نام پر کھڑے ہوئے اور اپنے دل کا غیظ و غضب نکالا۔ حضرت عائشہ اپنا عمرہ پورا کرنے تک وہیں مقیم رہیں۔ جب وہ عمرہ پورا کر کے واپس ہونے لگیں اور صرف پہنچیں تو انہیں ان کے نانہال بنو لیس کا ایک شخص ملا۔ حضرت عائشہ ان لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی تھیں اور ان لوگوں پر بہت مہربان تھیں۔ اس شخص کا نام عبید بن ابی سلمہ تھا، لیکن یہ اپنی ماں کی جانب منسوب کیا جاتا تھا جس کا نام کلاب تھا۔ حضرت عائشہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور فرمایا، تم بہت اچھے وقت پر آئے، اور فرمایا، ہمیں نہایت افسوس ہے عبید، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور مدینہ 8 روز تک بغیر امیر کے رہا۔ حضرت عائشہ، پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ عبید، تمام اہل مدینہ نے علی کی بیعت کر لی اور اس وقت مدینہ پر باغیوں کی جماعت کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ مکہ واپس لوٹیں اور راہ میں آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ مکہ پہنچ کر مسجد حرام کے دروازے پر اتریں، حتیم میں جانے کا قصد کیا۔ لوگوں نے وہاں پردے کا انتظام کیا۔ اس میں حضرت عائشہ ٹھہریں اور باہر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عائشہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، مختلف شہروں اور چشموں کے فتنہ پردازوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کر اس شہید امیر پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ امیر فتنہ پردازی کر رہا ہے اور اس نے ایسے کم عمروں کو عامل بنایا جن کے ابھی دانت بھی نہیں نکلے، حالانکہ ان کے دانت اس سے قبل بھی بارہا استعمال کیے جا چکے تھے اور بہت سے حفاظت کے موقعوں پر ان دانتوں نے ان لوگوں کی حفاظت کی۔ یہ ایسے معاملات ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں اور ان معاملات کی ان دانتوں کے علاوہ کوئی اصلاح نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ فتنہ پرداز ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے ان کے عہدے چھین لینے کا ارادہ ظاہر کیا کہ ہمارا مقصد صرف اصلاح ہے۔ جب انہیں اس فتنہ پردازی کا کوئی عذر نہ مل سکا اور نہ وہ کسی کا عیب اور نقص ثابت کر سکے تو سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے۔ اس طرح ان کے افعال اور اقوال کا تضاد روشنی کی طرح ثابت ہو گیا۔ انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا اور ایک محترم شہر کی خون ریزی کے لیے حلال کر لیا، اور وہ مال جس کا لینا حرام تھا اسے لوٹ لیا، اور وہ ماہ ذی الحجہ جس میں کفار تک سے جنگ حرام تھی اور جسے اللہ نے معزز بنایا تھا، اسے انہوں نے خون عثمان کے لیے حلال کر دیا اور ماہ کی حرمت تک کا لحاظ نہ کیا۔ خدا کی قسم، اگر ان قاتلین عثمان جیسے انسانوں سے زمین کے تمام طبق بھر دیے جائیں تو ان سب سے حضرت عثمان کی ایک انگلی بہتر ہے۔ میں تم لوگوں کو اس اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد چاہتی ہوں تاکہ انہیں سزا دی جا سکے۔ خدا کی قسم، اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ حضرت عثمان کسی گناہ میں مبتلا تھے
اور اس گناہ کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی، تو عثمان اس گناہ سے شہادت کی بدولت ایسے پاک صاف ہو گئے ہیں جیسے سونا یا کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے عثمان کو گناہوں سے پاک کر کے خون میں اس طرح غوطے دیے جس طرح کپڑے کو صاف کرنے کے لیے پانی میں غوطے دیے جاتے ہیں۔ اس تقریر پر عبداللہ بن عامر الحضرمی نے کھڑے ہو کر کہا، میں سب سے پہلے حضرت عثمان کا قصاص طلب کرنے اور آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن المدائنی اور دبرۃ التمیمی آزاد کردہ غلام حکیم کے ذریعے عبید بن عمر القرشی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ جب حج کے ارادے سے مدینہ سے چلی تھیں تو حضرت عثمان اس وقت محصور تھے۔ مکہ میں ان کے پاس ایک شخص اخضر نامی پہنچا۔ حضرت عائشہ نے اس سے دریافت کیا، لوگوں نے کیا کیا؟ اخضر: عثمان نے سب مصریوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عائشہ: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اس قوم کو قتل کیا جا سکتا ہے جو حق طلب کرنے کے لیے آئی ہو اور ظلم کی منکر ہو؟ خدا کی قسم ہم عثمان کے اس فعل پر ہرگز خوش نہیں ہیں۔ اس کے بعد مدینہ سے ایک اور شخص پہنچا۔ حضرت عائشہ نے اس سے سوال کیا، لوگوں نے کیا کیا؟ شخص مذکور: مصریوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ حضرت عائشہ: اخضر پر بہت ہی تعجب، جس نے مقتول کو قاتل اور قاتل کو مقتول بنا دیا ہے۔ اس وقت سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ یہ شخص تو اخضر سے بھی زیادہ جھوٹا ہے۔ حضرت عائشہ کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے عبداللہ بن عامر الحضرمی تھے۔ یہ حضرت عثمان کی طرف سے مکہ کے گورنر تھے۔ اس طرح بنو امیہ نے حجاز میں خلافت علی سے اختلاف کیا اور مخالفت میں سر اٹھانے شروع کیے۔ ان کے ساتھ سعید بن العاص، ولید بن عقبہ اور تمام بنو امیہ تھے۔ عبداللہ بن عامر اموی بھی بصرہ سے آ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس طرح یمن سے یعلا بن امیہ بھی ان کے ساتھ آ کر مل گئے۔ بعد میں طلحہ اور زبیر بھی مدینہ سے آ کر اس گروہ کے ساتھ شامل ہو گئے اور کافی غور کرنے کے بعد سب نے اس پر اتفاق کیا کہ انہیں بصرہ جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا، اے لوگو، یہ بہت زبردست حادثہ پیش آیا ہے اور انتہائی غلط کام ہوا ہے۔ تم اپنے بھائیوں کے پاس بصرہ چلو تاکہ وہ بھی اس انکار میں شامل ہو جائیں، اور تمہارے لیے اہل شام اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافی ہیں۔ شاید اللہ عز و جل تمہیں عثمان کا قصاص لینے کی توفیق عطا فرمائے اور عثمان کو نیک اجر دے۔ عبداللہ بن عامر اور یعلا بن امیہ دونوں اس گروہ میں جا کر مکہ میں شامل ہوئے۔ یعلا کے ساتھ 600 اونٹ اور 6 لاکھ درہم تھے۔ ان لوگوں نے ابطح میں قیام کیا۔ انہی کے ساتھ طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ کے پاس پہنچے۔ جب حضرت عائشہ ان دونوں سے دریافت کیا، تم دونوں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ طلحہ اور زبیر نے جواب دیا، ہم لوگوں کو فتنہ پردازوں اور عراب کے خوف سے بھاگتا چھوڑ کر آئے ہیں، اور تمام اہل مدینہ حیران اور سرگرداں ہیں۔ پریشانی کے باعث نہ تو وہ حق کو پہچان سکتے ہیں اور نہ باطل کا انکار کر سکتے ہیں، اور نہ اپنی حفاظت پر قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، لوگوں کو تیاری کا حکم دو اور پھر ان فتنہ گردوں کے مقابلے پر ٹوٹ پڑو۔ پھر حضرت عائشہ نے تمثیلاً یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: اگر میری قوم کے سردار اطاعت کرتے تو میں انہیں رسیوں اور قیدیوں سے بچا لیتی۔ جماعت کی یہ رائے تھی کہ شام چلنا چاہیے۔ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ تمہاری امداد شام ہی کر سکتا ہے، وہ تو علی کے جگر میں گھس جائے گا۔ طلحہ اور زبیر بولے کہ بصرہ چلنا چاہیے، اس لیے کہ بصرہ میں میری جائیداد ہے اور لوگ طلحہ کی جانب مائل ہیں۔ لیکن جماعت نے ان کے مشورے کو قبول نہیں کیا اور زبیر سے کہنے لگے، تم نہ صلح کرنا چاہتے ہو اور نہ لڑنا جانتے ہو۔ کیا تم بصرہ میں اس طرح طویل مدت تک مقیم رہے ہو جیسا کہ شام میں معاویہ مقیم رہے ہیں؟ تمہاری رائے ہمیں قبول نہیں، بلکہ کوفہ جائیں گے اور اس طرح ان باغیوں کے راستے روک دیں گے۔ حضرت زبیر کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، لیکن بعد میں سب نے بصرہ چلنے پر اتفاق کیا اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے عرض کیا، اے ام المومنین، آپ مدینہ کا ارادہ ترک فرما دیجئے، کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ان فتنہ پردازوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور آپ ہمیں بصرہ لے کر چلیے، کیونکہ وہ ایک ایسا شہر ہے جس پر جلد قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ وہ ہمارے سامنے بیعت علی کی دلیل پیش کریں گے، لیکن ہم انہیں علی سے اس طرح توڑ لیں گے جس طرح اہل مکہ ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر آپ وہاں بیٹھ کر اپنے ارادوں کے مطابق اس کام کی اصلاح فرمائیں گے، اور اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو ہم اپنی کوششوں سے اس خطرے کی مدافعت کریں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ صادر فرما دے۔ جب ان لوگوں نے حضرت عائشہ کے سامنے یہ بات پیش کی اور فی الواقعہ یہ جماعت حضرت عائشہ ہی کے دم سے قائم تھی، تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ دوسری ازواج مطہرات بھی مدینہ کے ارادے سے حضرت عائشہ کے ساتھ تھیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ بصرہ تشریف لے جا رہی ہیں تو انہوں نے حضرت عائشہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔
لوگ ام المومنین حضرت حفصہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے ان کا ارادہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میری رائے تو عائشہ کے تابع ہے، جہاں وہ لے جائیں گی میں چلوں گی۔ جب تمام مشورے طے پا چکے اور روانگی کے علاوہ کسی قسم کا مشورہ باقی نہ رہا تو لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ سفر کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مال موجود نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کو تیار کر سکیں۔ یعلا بن امیہ بولے میرے پاس 6 لاکھ درہم اور 600 اونٹ ہیں، آپ لوگ ان اونٹوں پر سوار ہو جائیں۔ ابن عامر نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس اتنا مال موجود ہے، تم لوگ تیاری کرو۔ اس کے بعد اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ام المومنین اور طلحہ اور زبیر بصرہ جا رہے ہیں، تو جو شخص اسلام کی عزت کا طلبگار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان قاتلین سے جنگ کر کے عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے تو وہ ساتھ چلے۔ جس کے پاس سواری یا سامان جنگ یا کھانے کا خرچہ موجود نہ ہو تو یہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ ہم سے لے لے۔ اس طرح 600 اونٹوں پر 600 آدمی سوار ہو گئے، اور یہ ان لوگوں کے علاوہ تھے جن کے پاس گھوڑے موجود تھے۔ ان کی تعداد 1000 تھی۔ ان لوگوں نے تیاری کر لی تو روانگی کا اعلان ہو گیا۔ یہ لوگ روانہ ہو ہی رہے تھے اور حضرت حفصہ بھی سوار ہونے کے ارادے سے ساتھ تھیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر مکہ پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ کو ساتھ جانے سے روکا۔ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تو چلنے کے لیے تیار تھی لیکن عبداللہ نے مجھے روک لیا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ عبداللہ کی مغفرت کرے۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث نے، جو حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ تھی اور جنہوں نے حضرت امام حسین کو دودھ پلایا تھا، اور بنو جہینہ کے ایک شخص کو جس کا نام ظفر تھا، ایک خط دے کر اسے علی کے پاس روانہ کیا۔ ام الفضل نے اسے کام کی اجرت دی۔ اس نے ام الفضل کا خط حضرت علی کے پاس پہنچا دیا۔ عمر بن شعبہ نے علی ابو مخنف عبداللہ کے حوالے سے عبد الرحمن بن ابی عمرہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو قتادہ انصاری نے حضرت علی سے عرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار خود اپنے ہاتھوں سے میرے حمائل فرمائی تھی، اور اب یہ لڑتے لڑتے حد سے زیادہ کند ہو چکی ہے۔ اب میں اسے اس ظالم قوم پر چلانا چاہتا ہوں جس نے امت کو دھوکہ دینے کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اگر آپ پسند کریں تو مجھے آگے روانہ فرما دیں۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، اگر اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاتی۔ میرا یہ بیٹا عمر موجود ہے، خدا کی قسم یہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، یہ آپ کے ساتھ تمام جنگوں میں حاضر رہے گا۔ یہ عمر آخر دم تک حضرت علی کے ساتھ رہے۔ انہیں حضرت علی نے بحرین کا عامل بھی بنایا، لیکن بعد میں معزول کر کے نعمان بن عجلان کو بحرین کا عامل متعین فرمایا۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن اور مسلمہ کے حوالے سے عوف کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ یعلا بن امیہ نے جنگی تیاریوں کے لیے زبیر کو 4 لاکھ کی امداد دی اور 70 قریشیوں کے لیے سواری فراہم کی۔ حضرت عائشہ کو ایک اونٹ پر سوار کرایا جس کا نام عسکر تھا، جو یعلا نے 80 دینار میں خریدا تھا۔ اس تیاری کے بعد یہ لشکر چلا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے چلتے ہوئے بیت اللہ پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کسی طالب خیر اور شر سے بچنے والے کے لیے تجھ سے زیادہ بابرکت شے میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت علی کو بھی اس لشکر کی روانگی کی خبر مل گئی۔ انہوں نے مدینہ پر سہل بن حنیف انصاری کو امیر متعین کیا اور لشکر کو لے کر روانہ ہوئے اور پہلی منزل ذی قار میں کی۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان 8 روز کا سفر تھا۔ حضرت علی کے لشکر میں اہل مدینہ کی بھی ایک جماعت تھی۔ سعید بن الاحس ذات عرق میں مروان اور اس کے ساتھیوں سے ملا اور سوال کیا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ حالانکہ قصاص تو تمہارے پیچھے ہے، پہلے واپس ہو کر انہیں قتل کر دو اور پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ اور اپنی جانوں کو خواہ مخواہ ضائع نہ کرو۔ یہ لوگ بولے نہیں، ہم آگے ہی جائیں گے، شاید ہم اس طرح کا تمام قاتلین عثمان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے بعد سعید بن الاحس طلحہ اور زبیر کے پاس تنہائی میں گیا اور ان سے سوال کیا اگر آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کامیابی کے بعد کسے خلیفہ بنائیں گے؟ زبیر اور طلحہ نے جواب دیا ہم دونوں میں سے لوگ جسے پسند کریں گے۔ سعید بہتر یہ ہے کہ تم عثمان کے کسی لڑکے کو خلیفہ بناؤ، کیونکہ تم انہی کے خون کا بدلہ طلب کر رہے ہو۔ زبیر اور طلحہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ بزرگ مہاجرین کو چھوڑ کر ان کے لڑکے کو خلیفہ بنایا جائے؟
سعید کیا مجھے نہیں دیکھتے کہ میں اس کی کوشش میں لگا ہوں کہ اس خلافت کو بنی عبد مناف سے نکال لوں۔ اس کے بعد سعید چلا گیا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن خالد بن اسید بھی چلے گئے۔ جب مغیرہ کو سعید کی رائے معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہترین رائے سعید ہی کی رائے ہے، اب یہ خلافت بنو ثقیف کو سپرد کر دینی چاہیے، اس لیے لوٹ جانا بہتر ہے، اور مغیرہ یہ کہہ کر واپس لوٹ گئے۔ یہ لشکر آگے بڑھتا رہا۔ اس لشکر میں ابان بن عثمان اور ولید بن عثمان بھی شامل تھے۔ راہ میں ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ خلافت کے لیے کسے مقرر کیا جائے۔ حضرت زبیر اپنے بیٹے عبداللہ کو اور طلحہ علقمہ بن وقاص اللیثی کو علیحدہ لے جا کر گفتگو کرنے لگے۔ طلحہ علقمہ کو اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور ان میں سے ایک نے اپنے بیٹے سے کہا تو شام جا، اور دوسرے نے اپنے بیٹے کو عراق جانے کا حکم دیا اور کہا تم اس کام کے لیے دورہ کر کے دونوں بصرہ واپس آ جاؤ۔ زری نے شعیب سیف اور محمد بن قیس کے حوالے سے المازنی کا یہ بیان تحریر کیا ہے کہ جب بنو امیہ یا اعلیٰ بن امیہ طلحہ و زبیر مکہ پہنچ گئے تو سب نے مل کر باہم مشورہ کیا اور سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص طلب کیا جائے اور سبائیوں سے جنگ کر کے حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت عائشہ نے انہیں مدینہ چلنے کا حکم دیا، لیکن ان سب لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ بصرہ چلنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو بھی بصرہ چلنے پر تیار کر لیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے حضرت عائشہ سے گزارش کی، اب ہم مدینہ کیسے جا سکتے ہیں کیونکہ اب وہ ہمارے قبضے سے نکل چکا ہے اور علی اس پر قابض ہیں۔ علی نے ہمیں اپنی بیعت پر مجبور کیا، انہوں نے ہر الزام ہمارے سر لگایا اور ہمیں سرے سے نظر انداز کر دیا۔ اے ام المومنین، اب آگے بڑھیے اور جیسا کہ آپ نے مکہ میں حکم دیا تھا اس پر عمل کیجیے، اور ان 600 آدمیوں میں کوئی فتنہ گر یا دیہاتی یا اوباش کوئی غلام نہیں ہے، وہ سب منتشر ہو چکے ہیں اور اول ہلہ ہی میں وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ لشکر اوتاس کی جانب چلا۔ اس لشکر میں 600 اونٹ سوار تھے اور جن کے پاس گھوڑے تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ عائشہ نے رات کے وقت اوتاس کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ تمام لشکر نہایت تیزی سے بڑھ رہا تھا اور سب مسلح تھے۔ نہ اس لشکر میں شور و شغب تھا اور نہ کسی قسم کی چیخ و پکار تھی، حتیٰ کہ یہ لشکر بڑھتا بڑھتا بصرہ پہنچ گیا۔ بصرہ پہنچ کر حضرت عائشہ نے تمثیلاً یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: جب صلح ہو جائے تو اس شہر کو چھوڑ دے جس میں ظالموں کے گروہ موجود ہوں، اگرچہ ان شہروں میں چشمے موجود ہوں، اور تو نرم چال چل، تو گھاس پسند کر کے اس کے بالائی حصے اور وادی کے درمیان اپنے جانور چرا، کیونکہ وہاں ابھی بارش ہوئی ہے۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن اور عمر بن راشد الیمامی اور ابو کثیر حسیمی کے حوالے سے ابن عباس کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جب چلے تو 600 آدمی تھے، جن میں عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن صفوان بھی شامل تھے۔ جب یہ لوگ سمون سے گزرے تو وہاں ایک اونٹ ذبح شدہ نظر آیا جس کے گلے سے خون بہہ رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو اپنے لیے بدشگونی سمجھا۔ مروان نے مکہ سے نکلنے کے بعد واپسی کی اجازت لی، لیکن کچھ دیر بعد پھر واپس آیا اور طلحہ اور زبیر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے سے دریافت کیا، تم دونوں میں سے امارت کس کے سپرد کی جائے اور نماز پڑھانے کی اجازت کسے دی گئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا، ابو عبداللہ یعنی زبیر کو پڑھانی چاہیے، اور محمد بن طلحہ بولے کہ انہیں نماز ابو محمد یعنی طلحہ کو پڑھانی چاہیے۔ حضرت عائشہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو انہوں نے مروان سے کہلا بھیجا، کیا تو ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے؟ نماز میرا بانجا پڑھائے گا۔ الغرض بصرہ پہنچنے تک جب حضرت عبداللہ بن زبیر لشکر کو نماز پڑھاتے رہے۔ معاذ بن عبید اللہ ایک شخص نے کہا، خدا کی قسم اگر ہم کامیاب بھی ہو گئے تب بھی ہم آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے جب تک کہ زبیر طلحہ کے لیے اور طلحہ زبیر کے لیے خلافت نہ چھوڑ دیں۔